بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، کچھ دن پہلے ایک شیعہ سسٹر کے ساتھ علمی مکالمہ ہوا۔ صحابہ کرام کی ذات سے متعلق جو سسٹر کے سوالات تھے یا جو گفتگو میں نے یوٹیوب پر کی تھی، شیعہ مذہب سے متعلق ہو یا صحابہ کرام سے متعلق ہو، سسٹر نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ میں آپ سے لائیو سیشن کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سسٹر سے یہ کہا کہ جو میں نے یوٹیوب پر چیزیں بیان کی ہیں اس سے متعلق آپ مجھ سے ڈسکشن کر لیں۔ اتوار کے دن کا ٹائم بنا، لیکن ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ میری غلطی تھی، میں نے ان سے معذرت کی۔ پھر کچھ دن کے بعد ہم دوبارہ لائیو سیشن ہم نے کیا اور وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہے۔ کمنٹس میں بہت سے لوگوں نے اس مکالمہ سے متعلق کچھ اظہار رائے کیا ہے، اور سسٹر نے اپنے چینل پر جب اس مکالمہ کو اپلوڈ کیا تو اسے ایک عجیب رنگ دیا۔ میں اس کے حوالے سے کچھ وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علمی اختلافات ہیں، کوئی ذاتی لڑائیاں نہیں ہیں، اور اسے اس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ ہم دست و گریباں ہیں۔ میں تو اسی کوشش میں ہوں کہ امت میں اتحاد قائم ہو۔ ہمارے اختلافات، ہماری ترجیحات، ہماری تحقیقات ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود پیار محبت کے ساتھ چلنا یہ تقاضا انسانیت ہے۔ آداب اختلاف ہیں۔ مجھے سسٹر سے علمی اختلاف ہے، لیکن آج بھی میں ان کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، اور میں نے بہن سمجھ کر ان سے مکالمہ کیا۔ لیکن انہوں نے اپنے چینل پر جس انداز میں وہ مکالمہ دکھایا ہے کہ یہ تو اپنے دلائل سے بھاگ گیا، اپنے اکابر سے بھاگ گیا، اس کو تو بات کرنی نہیں آتی، اس کو تو مناظرہ کرنا نہیں آتا۔ میں نے سسٹر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جو سسٹر نے مجھ سے پوچھا، جو میری تحقیق ہے، میرا علم ہے، میں اس کے مطابق جواب دیتا رہا۔ آپ کو حق حاصل ہے، آپ چیلنج کریں۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا میری غلطی پر مجھے متنبہ کریں۔ اصول حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، فن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اصول تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے، اصول تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس 3 گھنٹے کے مکالمہ میں نے کون سی بات اصول سے ہٹ کر کی ہو؟ میں نے شیعہ مذہب پر بات ہی نہیں کی۔ آخر میں چند ایک حوالہ جات دکھائے، سسٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن سسٹر نے جو مجھ سے بات کی، صحابہ کرام احد میں بھاگ گئے تھے، میں نے کہا کہ اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اب میں مزید کیا جواب دوں؟ انہوں نے جب حدیث قرطاس پر بات کرنا چاہی تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم یوٹیوب پر اپلوڈڈ ویڈیو سے متعلق بات کریں گے۔ اگر آپ اس معاہدے کو منسوخ کرتی ہے تو ہم نئے موضوع پر بات کر لیتے ہیں۔ تو سسٹر نے وہاں کہا تھا کہ چلیں آپ جنرل میرے ساتھ بات کر لیں، لیکن اپنے یوٹیوب چینل پر سسٹر نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ وہاں پر آپ تحریر دیکھیں، سکرین پر کیا لکھی ہوئی ہے کہ پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ریسرچ اور ویڈیو سے متعلق بات کروں گا، اب یہ اس موضوع پر آ گیا ہے۔ یعنی کہ کیا کہوں میں اس لہجے کو اور اس رویے کو۔ بہرحال حدیث قرطاس پر بات شروع ہوئی تو جو میرا مطالعہ اور علمی کام تھا میں نے وہ ڈسکس کیا ہے۔ سسٹر کا حق یہ بنتا تھا کہ سنی مصادر سے میری تردید کریں۔ امام زہری پر سسٹر نے کوئی بات نہیں کی۔ اگر امام زہری کے بارے میں جو گفتگو میں نے سسٹر کے سامنے کی ہے وہ غلط ہے تو پیش کریں۔ میں نے وہاں النکت کا حوالہ دیا، مقدمہ ابن صلاح کا حوالہ دیا، ابن حجر کو کوٹ کیا۔ سسٹر کہتی کہ طلحہ بھائی آپ حوالہ غلط دے رہے ہیں، زہری کے بارے میں سنی مذہب میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ میں فوراً آپ کی بات مان لیتا، یا پھر میں یہ کہتا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، مجھے زہری سے ذاتی خار ہے، استغفر اللہ۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ محدثین نے زہری کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ثقہ ہے تو ان کی ساری باتیں ہم مان لیں گے۔ بہت سے علماء نے ان کی روایتوں پر کلام بھی کیا ہے۔ آپ ہمارے دلائل پر فوکس کریں۔ پھر آدھا گھنٹہ بلکہ 1 گھنٹہ اسی پر گزرتا رہا۔
وہ اور روایت پیش کرے اور روایت پیش کرے، ساری روایتوں میں امام زہری ہیں، اور میں نے وہاں سسٹر سے مطالبہ کیا تھا کہ امام زہری سے ہٹ کر روایت پیش کریں، لیکن سسٹر نہیں پیش کر سکی۔ تو یہ تاثر دینا کہ طلحہ کوئی حوالہ نہیں دے سکا، میں کیا پیش کروں؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں؟ مسئلہ فدق ہو، مسئلہ حدیث قرطاس ہو، بعض صحابہ جہنمی ہے، بعض صحابہ جنتی ہیں، اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ میں کس بنیاد پر آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں؟ کوئی پیرامیٹر طے کر لیں، کوئی اصول وضع کر لیں کہ وضاحت کیسے دینی ہے۔ آپ نے حدیث قرطاس پیش کی، میں نے کہا میں واقعہ تو تسلیم کرتا ہوں، لیکن حضرت عمر کی نسبت سے یہ الفاظ کسی اور رنگ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ میں امام زہری کی اس رائے کو نہیں مانتا۔ امام زہری بہت سے روایتوں میں یہ الفاظ نقل نہیں کر رہا، اور امام زہری سے ہٹ کر اور راویوں نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں بیان کی۔ تو ہم ایک خبر واحد کی بنیاد پر جنتی صحابی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دیں؟ دلائل ہونے چاہیے بات کرنے کے۔ آپ میری دلیل سے متفق نہ ہو، آپ کا حق بنتا ہے چیلنج کریں نا۔ چیلنج سے مراد علمی طور پر اختلاف کریں، ڈسکشن کریں۔ میں لائیو آیا کس لیے تھا؟ میں مناظر نہیں ہونا، میں مناظرے کو اچھا سمجھتا ہوں۔ اگر سسٹر نے یہ سوچ کر مجھ سے بات کی تو میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں؟ پھر سسٹر نے وہاں یہ بھی تحریر چلائی کہ بار بار یہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ خدارا کچھ اخلاقیات ہیں، ایک مستور کے سامنے میں کس انداز میں بات کروں؟ میری بہن ہے، میں اب بھی ان کو بہن سمجھتا ہوں، تو میں کس انداز میں ان سے بات کروں؟ آپ بھی جانتے ہیں مناظرے میں کس طرح کی لینگویج یوز کی جاتی ہے۔ جب میں بول رہا ہوں کہ میں ایسا مزاج لے کر نہیں کھڑا ہوا، میں طالب علم ہوں دین کا، دلائل کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور اس سے متعلق گفتگو کرتا ہوں۔ تو خدارا میں کیا پیش کرتا؟ میں نے اپنے حساب سے تو ہر چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی سوچ کر بیٹھا ہو کہ یہ جواب آنا چاہیے تو مجھے غیب کا علم تو نہیں، میں تو اسی بات کو لیے بیٹھا ہوں کہ میرے دلائل پر اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو شائستگی کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، لیکن اس کو نہیں کیا گیا۔ امام زہری پر سسٹر نے کیا کلام کیا ہے؟ دیکھیں، جو چیز مانگی جا رہی ہے اسے پیش کریں نا۔ ایک چیز کا مطالبہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیسے پیش کریں گے؟ تو خدارا دلائل سے بات ہونی چاہیے۔ اس مکالمے کو جس انداز میں پیش کیا گیا یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ ادھر سے سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں، اور ادھر سے پھر یہ انداز۔ میں آج بھی سسٹر کی وہی قدر کرتا ہوں، علمی شخصیت ہیں، اختلافات ہمارے اپنے اپنے ہیں، ان کے اپنے نیریٹیوز ہیں، میرے اپنے نیریٹیوز ہیں، ہم اس کو شائستگی کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں۔ وہاں بھی بیان کیا، سسٹر نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن جو مکالمہ بعد میں اپلوڈ ہوا، اللہ ہی حافظ ہے ان باتوں کا۔ تو میں نے کہا کہ عوام کی خدمت میں وضاحت پیش کر دوں کہ یہ حوالہ میں کیا پیش کروں؟ میں زبانی گفتگو کر رہا ہوں، حوالہ تب دکھایا جائے کہ سامنے والا جانتا نہ ہو کہ یہ چیز کہاں پر آئی ہے، حوالہ پیش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، یا ایک انہونی ہو جائے پھر حوالہ دکھایا جائے۔ سسٹر ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہی تھی۔ ہاں، سارا مدعا 3 گھنٹے کا امام زہری پہ کھڑا تھا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ سے اصول طے کر لیتا کہ اہل سنت کے فن حدیث میں جو اصول وضع کیے گئے ہیں روایتوں کو پرکھنے کے لیے، اس کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ آپ اس کو چیلنج کر دیں، یہ بات ہم نہیں کر سکے۔ میں آج بھی اسی موقف پر ہوں کہ اس کی تردید آپ لوگ کیسے کریں گے؟ تو بہرحال ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی جو سسٹر کے چینل پہ دکھائی گئی ہے۔ میں نے صحیح گفتگو کی ہے، اور آج بھی میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہے تو میں پھر آنے کو تیار ہوں، کسی کے ساتھ بھی۔ کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم، شائستگی کے ساتھ مہذب طریقے سے آپ گفتگو کریں، انہی سوالات کو آپ دوبارہ ڈسکس کر لیں۔ امام زہری کو لے لیں یا اور روایتوں کو لے لیں، یا ہمارے ڈسکورس میں روایتوں پر غور کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ روایتوں میں چیزیں بیان کس طرح سے کی جاتی ہیں، قرآن کو کس طرح سے لیا جاتا ہے،
امت مسلمہ نے قرآن کو کس طرح سے سمجھا ہے، بات ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اخلاق حسنہ نصیب فرمائے، مجھے بھی ہم سب کو بھی، اور طالب علم بنائے، حق کا طالب علم، دین کا طالب علم، صحابہ و اہل بیت سے متعلق صحیح بات ہم کو سمجھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔